اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس سے ریلیٹ کر لے تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا تبدیلی ہو جائے, اس کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے محبت اور آپ علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں وہ زندہ ہو جائیں. تو میرے بھائی بات ایسی ہے کہ میری پیدائش بھی پاکستان کی نہیں, میں باہر ملک میں پیدا ہوا اور اس کے بعد جو ہے جب 14 سال کا تھا تو مجھے ڈیسائیڈ ہوا کہ میں امریکہ میں جو ہے تعلیم حاصل کروں. تو بڑے بھائی اور میری بڑی بہن جو ہیں وہ بھی امریکہ میں ہی تھیں, تو میں بھی امریکہ میں چلا گیا. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرے والد صاحب جو ہیں وہ کافی یعنی مال و دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وافر عطا فرمائی تھی. تو ایک امیر بچہ, اور جو ہے بچہ ہی کہوں گا 14-15 سال کی عمر, اور جو ہے امریکہ کے اندر اکیلے رہنا, اور پھر ہائی اسکول اور پھر کالج اور پھر اس کے بعد, اور پیسہ جو ہے سبحان اللہ یعنی کوئی حساب کتاب نہیں کہ بھئی کتنا پیسہ خرچ ہونا ہے, کیا ہونا ہے, جتنی ڈیمانڈ کرنی اتنے پیسے آ جاتے تھے. تو یعنی اس زمانے میں اسلام جو ہے نا میرے نزدیک یہ تھا کہ جمعے کی نماز پڑھ لینی یا عید کی نماز پڑھ لینی, اور جو ہے رمضانوں کے اندر روز, کیونکہ دیکھا کہ بھئی تمام لوگ جو ہیں دوسرے اطراف کے, جب ادھر تھے تو دیکھتے ہیں لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو اس لیے ہم بھی تکلفاً روزہ رکھ لیتے, کبھی دل کرتا روزہ رکھ لیتے, کبھی دل کرتا تو وہ چھٹی بھی ہو جاتی. بہرحال تو ایک عرصہ جو ہے 3-4 سال جو ہے ایسے گزرے جس میں جو ہے یعنی وہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ پردہ ہی رکھیں. تو ایک بڑی عیاشی کی زندگی گزاری, اور اس کے بعد گریجویشن ہو گئی. گریجویشن کے بعد جو ہے وہ اپنا کچھ کام وام شروع کیا. تو اس وقت بھی یعنی والد کی بہت سپورٹ تھی, پیسہ یعنی بزنس سے کم آتا تھا, والد کے پاس سے زیادہ آتا تھا. تو اس طرح ہی کرتے رہے, اور دنیاوی لحاظ سے اور ترقی یعنی سبحان اللہ یعنی کہ انسان وہ مقصود جو ہے وہ بتانا نہیں ہے کہ ہر جو عیاشی انسان سو سکتا ہے وہ کھلی عیاشی جو ہے وہ. اور پھر جو بزنس میں نے ڈیسائیڈ کیا وہ ناچ گانے کا, لوگوں کو میری ریکارڈنگ کا کام تھا. ہم لوگ جو ہے میں نے یعنی گایانا اور یہ جو ساؤتھ امریکہ کے اندر کچھ کنٹریز ہیں ان کے جو سنگرز ہیں ان کو پروموٹ کرتا تھا. تو ان کو کلبوں کے اندر جو ہے ان کے یعنی ان کو پروموٹ کرنا, اور ان کے جو کانسرٹس جو ہیں ان کو لے کر آنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا کلبوں کے اندر. تو جو پروموٹرز ہوتے ہیں ان کی زندگی جس طرح ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. بہرحال اور پھر اس کے بعد جو ہے آڈیو کیسٹس اور ویڈیوز اور سی ڈیز جو ہے اس کی ڈپلیکیشن اور یہ وہ اس سلسلے میں رہا. تو زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی, اللہ معاف, بہت اچھی زندگی. لیکن اس کے بعد جو ہے لیکن ایک پریشانی سی لگی رہتی تھی. ایک یعنی کچھ غلط کام کرتا تو بڑی پریشانی ہوتی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. دل کچھ ملال بھی کرتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن سبحان اللہ لوگ جو اطراف کے تھے وہ بھی ساتھ دیتے تھے, اور اس طرح جو ہے زندگی چلتی رہی. پھر پتہ چلا, فون آیا ہمارا کہ میری والدہ جو ہے نا بڑی بیمار ہے. تو میں آیا والدہ کے پاس, اور میری والدہ سے بہت محبت تھی, یعنی بہت زیادہ امی سے یعنی محبت تھی. تو میں تقریباً سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ جو ہے امی سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا. تو آخری دفعہ جب آیا تو میری والدہ جو ہیں وہ بڑی بیمار تھیں. والد صاحب جو ہے ان کو امریکہ لے کے آئے ان کو ٹرانسپلانٹ کے لیے, اور یہ وہ. بہرحال ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو خیر واپس پاکستان آیا. پاکستان میں جو ہے شاید 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ میری والدہ جو ہے اس دنیا سے چلی گئی. میرے لیے وہ زندگی جو ہے نا میرے لیے ایک قسم کا ایسا ہوا کہ بھئی زندگی ختم ہو گئی. میں نے اس زمانے میں جیکسن ہائٹس کے اندر دکان کا سودا کیا, یعنی بڑا ایکسپینسو اور بڑی ہائی لیول کے اوپر جو ہے آڈیو ویڈیو کی دکان جو ہے وہ بنانی تھی. اور بہرحال
جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میرے لیے زندگی جو ہے نا ختم ہو چکی تھی. اس وقت میں شادی بھی کر چکا تھا, میرے ایک بیٹا بھی تھا. تو کچھ دن میں یہاں پہ رہا, پھر میں نے کہا کہ میں یہاں پہ رہوں تو شاید میں مر جاؤں گا, اتنا میرے سے غم برداشت نہیں ہو. تو میں بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کے میں یہاں سے چلا گیا, امریکہ واپس چلا گیا. اور جا کے جو ہے نا وہ اب سمجھ نہ آئے کہ میں کس طریقے سے اپنی والدہ کو جو ہے نا میں ایسے کیا کام کروں کہ جس سے میری والدہ جو ہے ان کو سکون پہنچے. تو میرے لیے تو سمجھ میں یہی آیا کہ میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں. اب میں مسجد میں میں جاتا ہوں, میں بالکل پاگلوں کی طرح. کچھ دن تو ایسے گزرے میرے کہ میں خود سبحان اللہ کچھ ایک یعنی بالکل پاگلوں کی طرح میں مسجد میں بیٹھا, قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا, اور بس اپنی والدہ کے لیے میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر دیں کہ جس پہ جو ہے میری والدہ جو ہے خوش ہو جائے. تو عجیب واقعہ ایسا ہوا کہ ایک دن میں اس طرح ہی بیٹھا ہوا, کچھ 3-4-5 دن ہوئے تھے میں امریکہ واپس آئے. تو 1-2 ساتھی بیٹھے ہوئے, داڑیاں ان کی, اور وہ جو ہے نا کچھ دین کی باتیں خسر پھسر کر رہے کچھ. تو میں نے نا ذرا ان سے غور سے سنا کہ میں یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ. تو اس وقت وہ جو ہے وہ آداب گشت جو ہے نا وہ کر رہے تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بولی. انہوں نے کہا, جو مجھے بہت یہ بات جو ہے یہ میں بھول نہیں سکتا, کہ انہوں نے بولا کہ جو اس کام کو کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے اوپر ایک نیکی دیں گے, ایک گناہ معاف فرمائیں گے, اور جنت میں ایک درجہ بلند فرمائیں گے. میں قسم کھا کے بولتا ہوں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری صبح ہوئی تو میرے ناک سے خون نکل رہا ہی نہیں, میں اتنا اوور ڈرگڈ ہوا تھا کہ میرے ناک سے خون ہوا, مجھے یہ نہیں پتا میں کہاں پر ہوں. میں نے کہا کہ اگر میں اس اسٹیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یعنی میں امی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو جب انہوں نے جب یہ بات کہی تو میں تو بالکل پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے, کیا واقعی میں ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اتنے غفور رحیم ہے کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں آپ کی راہ میں نکلتا ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیجیے. تو پھر میں نے امیر صاحب کے پاس, جو ادھر کی مسجد کے امیر تھے, ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا حضرت یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ کیا واقعی میں ایسا؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے. پھر انہوں نے اور بھی فضائل سنائے. تو پھر میں الحمدللہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ گشت پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ چلو. تو میں نے کہا امیر صاحب یہ تو لوگ ادھر مجھے جانتے ہیں, اگر میں کسی کا دروازہ کھٹکاؤں گا تو کیا کہیں گے مجھے, یعنی یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں. مجھے کبھی اسلامی لوگ دیکھے ہی نہیں, اللہ معاف فرمائے, کبھی اسلامی لوگ دیکھے نہیں تھے. یعنی داڑھی والے لوگ مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ اسلامی ہے. یعنی سبحان اللہ دین قریب سے گزرا نہیں تھا. امیر صاحب نے بہرحال تیار کر دیا. میں اس دن گشت پہ گیا اور واپس آ کے میں بہت رویا. میں نے کہا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے یہ کیسی زندگی گزار دی اپنی. خیر تو وہ ایک دو دن گزرے. ادھر اس کے تیسرے چوتھے دن فلڈلفیا میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا. تو امیر صاحب نے کہا کہ بھئی اجتماع میں اگر آپ ہو موڈ تو چلیں. میں نے کہا چلتے ہیں. میں نے کہا کہ ہوٹل کی بکنگ وغیرہ کس طرح ہوگی, کیا یعنی مجھے تو پتہ نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بکنگ وغیرہ کو چھوڑ دیں, وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. آپ صرف جو ہے نا اپنے اگر آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں یا ٹوتھ برش وغیرہ لے آپ چلیں ان شاء اللہ. میں ٹھیک ہے. تو میں جو ہے نا وہ امیر صاحب کے ساتھ ہو لیا. تو ہم لوگ ادھر گئے تو ایک عجیب سما, لوگ جو ہیں انہوں نے بستر زمین پہ لگائے ہوئے ہیں. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پہلا بیان ہوا اور پھر تشکیل ہونا شروع ہوئی. تو وہ مانگنے لگے کہ بھئی کیش کون تیار ہے, کیش. اب میں نے کیش, میں نے کہا یہ لوگ کیش مانگ رہے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ میں ابھی امی کے نام پر نا کیش جتنا دے سکتا ہوں. تو میں کھڑا ہوا, میں نے کہا میرے پاس ابھی جو ہے نا تقریباً کچھ $250 یا $300 پڑا ہے اور باقی چیک ہے میرے پاس. تو میں آپ کو چیک لکھ کے دے سکتا ہوں. میں یعنی $2000 کا میں آپ کو چیک لکھ دیتا ہوں. تو ایک ہمارے ڈاکٹر عبدالاول ہوا کرتے تھے, ابھی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے, نیو یارک کے اندر ہوتے. تو وہ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا کہ نہیں کیش کا مقصد یہ نہیں ہے. کیش کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم کتنا دے سکتے ہیں. تو بس ادھر سے بس اسٹارٹ ہوا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو پہلا سے روزہ لگایا میں نے, اور ہم لوگ جو ہے نا وہ نیو یارک سے تھوڑی دور تقریباً 1.5 گھنٹے کی فلائٹ, کنگسٹن نیو یارک ایک جگہ ہے, وہاں پر ہمارا تشکیل ہوئی.
جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب میرے لیے راستے کھول رہے تھے. ہم لوگ ادھر گئے ہیں اور وہاں پر ایک ریسٹ ایریا آیا جہاں پر ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے رکے, اور نماز کے بعد ایک امریکن, وائٹ امریکن ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا. ہم نے کہا ابھی نماز پڑھی, ہم نے اللہ اپنے رب کو یاد کیا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے سامنے تو کوئی آئیڈل, کوئی ایسا مجسمہ نہیں رکھا تھا, نہ کوئی کراس تھی, تو آپ کس کو سجدہ کر رہے تھے. پھر وہ ہمارے امیر صاحب نے جو ہے نا ان کو, اس آدمی کو تھوڑا بریف کیا کہ بھئی اسلام کیا ہے. یہ میں بہت سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو سبحان اللہ, عجیب بات یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا مجھے بھی مسلمان بناؤ, میں نے بھی مسلمان ہونا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دکھانے کے لیے یہ سب کیا کہ پہلے سے روزے میں اور ہم لوگ ریسٹ ایریا میں کھڑے ہیں اور ایک آدمی جو ہے مسلمان ہو گیا. تو سبحان اللہ, بس میں نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے کچھ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بس اس وقت سے جو ہے نا الحمدللہ بس اس کام میں لگنا شروع ہوا, اور آہستہ آہستہ پھر سجدہ لگایا, اور جو ہے زندگی میں جو ہے نا ایک چینج آنا شروع ہوئی. اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی پھر ایک, اب 4 مہینے لگانا بڑا مشکل لگ رہا تھا. 4 مہینے لگانا, تو ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا, تو اس کو میں نے تیار کیا اس دین, یعنی اس تبلیغ کے اندر لے کے آئے. تو ایک دن اس کا فون آیا, کہتا کہ شاہد آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا میں آج رات کو 4 مہینے کے لیے پاکستان جا رہا ہوں. جب میں نے یہ سنا تو میں ایک دم میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا کہ یار میں تو کتنے عرصے سے سوچ رہا ہوں میں نے 4 مہینے لگانے, اور جس شخص کو میں نے تیار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے کے جا رہے ہیں 4 مہینے. تو اس دن میں بہت رویا اللہ کے آگے. میں کہا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ مجھے 4 مہینے کے لیے قبول فرما لیں. سبحان اللہ, اللہ کا بس وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی, اللہ نے قبول فرما لیا. اور اس لڑکے کے 4 مہینے ختم ہونے تھے, اور میرا یعنی اس کا فائنل دن تھا 4 مہینے کا, اور میرا پہلا دن تھا 4 مہینے کا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے, ہماری ملاقات رائمنڈ میں ہوئی, اور پھر الحمدللہ وہاں سے جو ہے وہ 4 مہینے لگے. تو میرے بھائی دوستوں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چلہ 4 مہینے یا سال یا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ کس طریقے سے انسان کی زندگی بدل جائے اور اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. اس کے لیے بھلے 4 مہینے کیا 4 سال لگ جائیں, 400 سال لگ جائیں, 4000 سال لگ جائیں. بھئی آدمی اس دنیا میں کامیاب ہو کے اس دنیا سے جائے, اور جو ہے اپنی وہ جو زندگی, جو پرانی زندگی ہے اس پہ جو ہے, یعنی سبحان اللہ, میں کبھی سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اگر دین نہ ہوتا تو شاید ابھی بھی میں کہیں کسی, سبحان اللہ جانتے ہیں, شاید میں کسی گلی میں پڑا ہوتا جو, یعنی جو اگر جس راہ پہ میں چل رہا تھا تو وہ بڑی, سبحان اللہ. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی کو چینج کیا. تو چینج کا مقصد, ذریعہ جو بنے وہ ایک صاحب جو مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ و اللہ کے رسول کی بات کر رہے تھے, وہ میری زندگی کو چینج کرنے کا ذریعہ بن گیا. اور دوسرے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ, میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو میسج ٹی وی والے جو ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں, یعنی سبحان اللہ, یعنی میں ادھر لاہور آیا, میں 3 دن کے لیے آیا تھا بڑی شارٹ وزٹ پہ, اور تھوڑے سے بزنس کے سلسلے میں بھی آیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملاقات کروا دی, اور انہوں نے جو بات کی یعنی اٹس مائنڈ موگلنگ. یعنی سبحان اللہ, جس ڈیووشن کے ساتھ اور جتنے محبت کے ساتھ اور جتنے یعنی ڈریون, دے آر سو ڈریون, جو میسج ٹی وی کے اوپر جو یہ کام ہو رہا ہے, اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اور ان کی جو یعنی اٹ ریئلی از امیزنگ, اور ان کے جو ڈیووشن اور ان کے, آئی مین دے آر ڈوئنگ سو مچ کہ الحمدللہ رب العالمین. جتنے حضرات جو ادھر کام کر رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور جو ہے یعنی اس میں کوئی مجھے نہیں نظر آیا کہ اس میں کوئی دنیاوی غرض کوئی نظر آ رہی ہو. اور آپ سب سے بھی گزارش یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان کو یہ خاص یاد رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا, یہ دین جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ
جس طرح یہ حضرات کام کر رہے ہیں. بھائی کوئی بھی میڈیم ہو, بھلے وہ انٹرنیٹ ہو, بھلے وہ فیس بک ہو, بھلے وہ ٹی وی ہو, اور جو ہے خود لوگوں تک پہنچانے کے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی استعمال کر لیں اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کے بلے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.